السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ جی پڑھیے گا جی، کون پڑھیں گے جی؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك قال قتل رجل من حمير رجل من العدوب یعنی ایک آدمی نے حمیر کے ایک اپنے دشمنوں میں سے ایک آدمی کو قتل کیا۔ حمیری آدمی، حمیر ایک قبیلے کا نام ہے جو غالباً یمن کا ہے۔ حمیری آدمی نے دشمن کے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ جی حمیر کے ایک آدمی نے دشمن کے ایک آدمی کو قتل کر دیا فأراد سلبه، پس اس نے اس کے سامان کا ارادہ کیا۔ فمنعه خالد بن الولید، پس خالد بن ولید نے انہیں منع کر دیا۔ وكان واليا عليهم، اور وہ ان پر والی تھے۔ یعنی خالد بن یہ جنگ موتا کا واقعہ ہے، تو اس میں خالد بن ولید کو بھی بعد میں وہ بن گئے تھے نا، حاکم بن گئے تھے ان پر، یعنی امیر بن گئے تھے لشکر۔ تو خالد نے ان کو منع کر دیا، یعنی یہ سلب لینے سے منع کر دیا کہ آپ کا یہ نہیں ہے حق۔ فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوف بن مالک۔ اب اصل میں پوری حدیث اس طرح تھی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ یہ شخص جو سلب لے رہا ہے، تو خالد بن ولید سمجھتے یہی تھے کہ سلب قاتل کا ہی حق ہے، سلب القتیل قاتل کا ہی حق ہے، لیکن وہ سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ یہ جو مال ہے یہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے، انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ یہ صرف ایک شخص کو نہ دیا جائے بلکہ اس میں اور لوگوں کو بھی شریک کر دیا جائے، یعنی اس کو مال غنیمت بنا دیا جائے، تو زیادہ مال ہے اس وجہ سے ایک شخص کو دینا انہوں نے کہا مناسب نہیں ہے۔ تو عوف بن مالک نے انہوں نے کہا بھی آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں، کیوں آپ منع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا بھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قتیل کا جو مال ہوتا ہے وہ اس کو ہی ملتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری شکایت لگاؤں گا، عوف بن مالک نے کہا۔ تو خالد بن ولید نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بتا دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نے یہ جو اجتہاداً فیصلہ کیا ہے یہ میرا یہی فیصلہ ہے۔ جی یہ فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عوف بن مالك رسول اللہ فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عوف بن مالك، بس عوف بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، فأخبرہ، پس انہوں نے آپ کو اس کی خبر دی۔ فقال لخالد، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد سے کہا، ما منعك ان تعطیہ سلبہ، یعنی تمہیں کس چیز نے منع کیا ہے کہ تم اس کا سامان اس کو دو؟ قال، انہوں نے فرمایا، استکثرتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس کو زیادہ سمجھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادفعہ الیہ، یعنی اس کو انہیں لوٹا دو۔ یہ فمر مال اس کو، خالد، یہ ادفعہ الیہ، یہ سلب اس کو واپس کر دو، یعنی اس کا حق یہ ہے اس کو سلب، دے دو۔ یہ سلب اس کو واپس کر دو۔ فمر خالد بعوف فجر بردائہ، بس خالد پلٹے عوف کی طرف اور ان کی یہ تھوڑا سا آگے پہلے سمجھ جائیں، وہ اس طرح تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ عوف بن مالک نے کہا تھا نا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری شکایت لگاؤں گا، تو خالد بن ولید کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خالد اس کو واپس کر دو مال۔ اب یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سن کے خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ بھی نہیں کہا، یہ انہوں نے کہا کہ میں تو اجتہاداً کہہ رہا تھا کہ جو کثیر مال ہے لہٰذا اس کو نہ دیا جائے۔ اب یہ بات
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد سے کہی نا کہ اس کو واپس کر دو، اب خالد یہ بات سن کے واپس آنے لگے، تو اوف بن مالک نے، جنہوں نے شکایت لگائی تھی رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہہ لیں کہ ایک طرح کا یعنی ایک طرح کا طنز کیا ان پر نا، کہ دیکھو تمہارا جو تم کو میں نے کہا تھا تو وہ میں نے پورا نہیں کر دیا، میں نے شکایت لگانے کا وعدہ کیا تو وہ میں نے وعدہ پورا کر دیا ہے۔ اب یہ طنز کیا نا خالد امیر لشکر پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے سن لیا اور بڑا غصہ آیا آپ کو، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اب یہ واپس نہیں کرنا، اب یہ مال خالد ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شخصیت، جو امیر لشکر کی شخصیت ہوتی ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے آپ نے ان کی طنز پر اس کو سخت رد عمل دیا، کہ اوف تم نے جو بہت غلط بات کہی ہے، اور پھر آپ نے مثال لے کے سمجھایا، جس سے آگے مثال آئے گی اس کو میں پھر مزید ڈیٹیل میں سمجھا دوں۔ جی، فمر خالد بعوف، خالد اوف کے پاس سے گزرے، فجرہ بردائی، تو اوف نے خالد کی چادر کو کھینچا، ٹھیک ہے، جیسے بندہ پکڑتا ہے نا، بھی دیکھو بھی میں تمہارے ساتھ میں نے کیا کیا ہے۔ ثم قالا، پھر اوف نے خالد سے کہا کہ هل انجزت لك ما ذکرت لك من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے پورا نہیں کر دکھایا وہ بات، وہ وعدہ جو میں نے ذکر کیا ہے تیرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میں نے ذکر کرنے کا تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری شکایت لگاؤں، کیا میں نے وہ پورا نہیں کر دیا؟ ٹھیک ہے، جیسے بندہ نہیں، ابھی ہمارے دور میں بھی اگر کوئی کسی کی شکایت لگائے، کلاس فیلو ہوتے ہیں نا، وہ شکایت لگائے، سناؤ بھی تمہاری میں نے مار پٹوائی کہ نہیں پٹوائی، تو اس طرح کی بات یعنی تنزیہ طور پر کہی، تو فسمعه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی، فاستغضب، مجبور پڑھنا، فاستغضب، تو آپ کو غصہ آ گیا، یعنی غصہ دلایا گیا آپ کو اس بات سے، تو آپ کو غصہ آ گیا، فقال، تو آپ نے فرمایا، لا تعطه یا خالد، اے خالد اس شخص کو نہ دو، یہ مال اس کو نہ دو، لا تعطه، نہ اس کو دو اے خالد، تو هل انتم تارکون لی امرائی، کیا تم میری خاطر میرے امراء کو، یعنی جو امیر لشکر ہوتے ہیں، میرے امراء کو کی توہین سے باز نہیں آ سکتے؟ هل انتم، کیا تم نہیں باز آ سکتے طنز کرنے سے، تان کرنے سے میری خاطر میرے امراء پر، یعنی میرے امراء جو کہ بڑی مشقت اٹھاتے ہیں جنگ کے اندر، پوری ذمہ داری لیتے ہیں اور ساری چیزیں اپنے اوپر برداشت کرتے ہیں، تم ان پر پھر طنز کرتے ہو اور ان کو تان دیتے ہو، ان کے اجتہادی فیصلے کو یعنی اپنے طنز و تان کی بھینٹ چڑھاتے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب نہیں دینا ہے اس کو خالد۔ اب حالانکہ یہ مال ایسا نہیں تھا کہ یہ بعض لوگ اس سے دلیل پکڑتے ہیں نا کہ لہذا امیر لشکر کس وابدید پر ہے، وہ کس کو دے یا نہ دے، یعنی سلب القتیل، وہ قاتل کا حق ہے یا نہیں ہے؟ قاتل کا حق ہے، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس طنز اور تان کو دور کرنے کے لیے فرمایا تھا، کہ تاکہ کل کلاں کوئی امیر لشکر کے اوپر اس طرح کے طنز و تان نہ کرتا پھرے۔ امیروں اور لشکر کے سپہ سالاروں کی فضیلت اور اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ نے توبیخاً یہ فرما دیا کہ اس کو یہ مال اب نہیں دینا، ٹھیک ہے جی۔ انما انا مثلکم، بے شک میں تمہاری مثل ہوں، ومثلہم کمثل رجل، اور نہیں ان یہ کی لفظ مثال، غلط ہے میرا خیال، یہ لفظ صحیح نہیں لگتے مجھے، انما آنا نہیں ہے، انما آنا نہیں ہے لفظ، آنا لفظ ادھر نہیں ہے، انما مثالکم و مثل، بے شک تمہاری مثال اور ان کی مثال، یعنی تمہاری رعایا کی مثال اور تمہارے امیر کے لشکروں کی مثال، امیر امرائے لشکر کی مثال، مثالہم، لشکروں کے امیروں کی مثال اور لشکر کے رعایا کی مثال، کس طرح کی مثال ہے؟ کمثل رجل، اس شخص کی ذرا مثال ہے، استرعیہ، کمثل رجل استرعیہ ابلا او غنما فرعاها، جسے ذمہ داری دی گئی چرانے کی، ایبلن اونٹوں کو یا بکریوں کو، اس کو اس کا چرواہا بنایا گیا، اونٹوں اور بکریوں کا، اونٹوں یا بکریوں کا، ٹھیک ہے، فرعاہا، اس نے اس کو چرایا، سارا دن اس کو چرایا، جب موٹے تازے ہو گئے، ثم تحینا سقیہا، یہ سقیہا
پھر سقیہ ثم تحین سقیہ، پھر اس کو اس کی یعنی پانی پلانے کا وقت، کیا لفظی معنی اس کا ہوگا وقت مقرر کرنا، تحینہ وقت مقرر کرنا، سقیہ اس کے پلانے کا۔ تو عبارت کے سیاق سے یہ پتہ چلے گا کہ اس کے پانی یعنی پانی پلانے کا انتظار کیا، یعنی اس وقت جس وقت پانی پلایا جاتا ہے اس وقت کا انتظار کیا، ٹھیک ہے۔ سارا دن بکریوں کو چروایا اور چرایا اور اونٹوں کو چرایا، پھر اس کو ان کو پانی پلانے کا جب وقت آیا تو اس کا انتظار کیا یا وہاں پر لے کر گیا، ٹھیک ہے، یعنی شام کے وقت۔ عام طور پہ ریوڑ جب چرائے جاتے ہیں تو رات کو ان کو جو ہے نا شام کو جب واپس لانا ہوتا ہے اس وقت ان کو گھاٹ پر لے جایا جاتا ہے، وہاں پانی پلایا جاتا ہے۔ یعنی سارا دن اس نے ریوڑ کو چرایا، پھر ثم تحین سقیا، پھر اس کو پلانے کا یعنی اس کو پانی پلانے کا انتظار کیا یا وقت بنایا۔ فاوردها حوضا، اور انہیں گھاٹ پر وارد کیا، بکریوں کو گھاٹ پر وارد کیا۔ شرعت فیہ، اور وہ بکریاں یا وہ ریوڑ شروع ہوا فیہ اس گھاٹ میں، یعنی پانی پینے لگا حوض سے، گھاٹ سے، جو بھی پانی والی جگہ تھی وہاں سے پانی پینا شروع کیا اس نے۔ فشربت صفوہ وترکت، اس نے پی لیا صفوہ عمدہ عمدہ یعنی صاف ستھرا جو پانی ہے وہ پی لیا، وترکت قدرہ قدرہ، یہ ٹھیک ہے، اور اس کا جو گدلا پانی تھا اس کو چھوڑ دیا۔ سمجھ آئی؟ جب جب گھاٹ کے اوپر بکریوں کو یا ریوڑ کو یا کسی بھی جانور کو لایا جاتا ہے نا تو اوپر اوپر سے پیتا ہے، پھر جب پانی نیچے لگ جاتا ہے یا وہ اس کے اندر اپنا پاؤں ڈال دیتا ہے یا ویسے پانی ہل ہل کے نا وہ گدلا ہو جاتا ہے، تو وتارا کو اس نے پی لیا ریوڑ نے صفوہ، اس میں سے جو عمدہ اور صاف پانی پی لیا، وتارا کا قدرہ، اور اس کا قدیرہ، اور اس کا جو گدلا تھا وہ چھوڑ دیا۔ فصفوہ لکم، کہتے کہ اس چیز کا یعنی اس جہاد کا یا اس مال غنیمت کا عمدہ عمدہ مال تمہارے لیے ہے، یا اس کی عمدہ عمدہ چیزیں تمہارے لیے ہیں۔ و وقادیرہ علیہم، اور جو اس کی گدلا پن ہے یہ ان امیروں پر ہے۔ اب اس کو سمجھے تھوڑا سا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ جس طرح ایک چرواہا ہوتا ہے وہ ساری مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور سارا دن وہ بکریوں کو چراتا ہے اور پھر ان کو پانی پر حوض پر وارد کرتا ہے۔ بکریاں کیا کرتی ہیں کہ اس کا اچھا اچھا پانی پی لیتی ہیں، اور پھر باقی جو چھوڑتی ہیں وہ گدلا پانی ہوتا ہے، یہ جو کہ یعنی جو چرواہا ہوتا ہے اس کے پینے کے لائق نہیں رہتا، ٹھیک ہے، یا کہہ لیں کہ اس کو اس کے لیے مشقت ساری اٹھاتا ہے چرواہا، اور مزے لیتے ہیں بھیڑ بکریاں۔ اسی طرح ساری ذمہ داری لشکر کے اندر اٹھاتا ہے امیر، اور ذمہ داری لیتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، سوچ بچار کرتا ہے، آگے جاتا ہے پیچھے جاتا ہے، جب مال غنیمت اکٹھا کرنا ہوتا ہے پوری ترتیب لگاتا ہے، اس کی تنظیم کرتا ہے، اس کے انتظامات کرتا ہے، اس کو لکھتا ہے، اور اس کی بانٹ کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے، اور یعنی پوری سردرد اس کو جنگ کے معاملات کے اندر اٹھانا پڑتا ہے۔ اور جب اگر کوئی چیز آگے پیچھے ہو جائے اس کی، پھر اس کے اوپر ڈالی جاتی ہے، یعنی میرے لشکر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ چیز گئی کہاں، ٹھیک ہے، یہ ساری اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو گویا اور جبکہ اس کے مقابلے کے اندر تمہیں اس طرح مشقت نہیں اٹھانی پڑتی، تم نے صرف سیدھی سیدھی جنگ لڑنی ہے اور اپنا مال لے کر اپنا حصہ لے کر سائڈ پہ ہو جانا ہے۔ ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں، ساری ٹینشنیں یہ امیروں کو اٹھانی پڑتی ہیں، امیر لشکر کو، سپاسداروں کو۔ تو اس لیے فرمایا فصفوہ لکم، جنگوں کی جو عمدہ چیز ہے وہ تمہارے لیے ہے، ٹھیک ہے، جس طرح جس طرح گھاٹ کا پانی جو عمدہ پانی ہوتا تھا، صاف ستھرا چیز ہوتی تھی، وہ بکریوں کے لیے ہوتی تھی، اور باقی جو بچ جاتا تھا وہ امیر کے لیے، اس کے لیے، چرواہے کے لیے۔ ادھر بھی صفو لکم
وقادرہ علیہم، اور جو ان کی گدلہ جنگ کی جو گدلہ چیزیں ہوتی ہیں، جو مشکلات پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ امیروں پر ہوتی ہیں. یہ آپ نے مثال دی. یہ آپ نے امراء کی جو شان بیان کرنے کے لیے، ان کی اہمیت اور ضرورت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ نے توبیخاً فرما دیا کہ اس کو اب خالد آپ نے یہ سلب نہیں دینا. ٹھیک ہے. اور عوف کو پھر ٹھیک ٹھاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ہے وہ خبر لی. فرمایا کہ آپ میرے لیے هل انتم تارکون لی امرائی، میرے امیروں کو تم میری خاطر معاف نہیں کر سکتے، یا ان کو تام سے باز نہیں آ سکتے. اس حدیث کی سمجھ آ گئی جی؟ جی شیخ. جی. حدثنا. وحدثني جی پڑھیں پڑھیں. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة یعنی میں نکلا ان کے ساتھ جو زید بن حارثہ کے ساتھ نکلے فی غزوة موتہ یعنی غزوہ موتہ میں. ورافقنی مددی من الیمنی، اور میرے ساتھ یمن کے مددی تھے یعنی مدد کرنے والے افراد. ہاں جی، مدد کرنے والا، یمن کا ایک مدد کرنے والا شخص، یعنی جو ہوتا ہے نا یمن. کہ جس کو کہتے ہیں کہ پیچھے سے جو لشکر کی امداد کے لیے جاتے ہیں، کہ مزید اگر ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے پیچھے، یا اس طرح ہوتا ہے کئی بار کہ لشکر جنگ لڑ رہا ہے کئی دنوں سے، تو پیچھے سے امداد جاتی ہے کیونکہ اس کو جو نوجوان تھکے ہوئے ہیں یا زخمی ہیں، ان کو مرہم پٹی کرنے کے لیے یا ان کی جگہ لینے کے لیے، یا کچھ ایسے لوگ بھیجے جاتے ہیں، ایسے لشکر بھیجا جاتا ہے کہ جو ان کی جا کے ہیلپ کرتا ہے یا ان کو واپس بھیج دیتا ہے، ان کی جگہ لے لیتا ہے، تاکہ وہ تھکے ہوئے ہیں اور کئی دنوں سے لڑ رہے ہیں، ان کو تھوڑا سا سانس نکلنے کا موقع دینے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا. ان میں سے کہتے ہیں ایک رافقانی، میرا ہم سفر ہوا، مددی من الیمنی، یمن کا ایک مدد کرنے والا شخص. وساق الحدیث عن النبی، اور آگے پوری حدیث انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی، یعنی جو پیچھے والی حدیث گزر چکی ہے اسی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا خالد بن ولید والا. بنحوه غیر انه قال فی الحدیث، کہتے علاوہ ازیں انہوں نے اپنی اس حدیث میں یہ الفاظ کہے ہیں. قال عوف، عوف کہتے ہیں فقلت یا خالد، میں نے کہا اے خالد، اما علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضى بالسلب للقاتل، کیا آپ کو علم نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلب کا فیصلہ قاتل کے حق میں کیا ہوا ہے؟ قال بلا، کیوں نہیں، مجھے پتا ہے. ولیکن نستخسرتہ، لیکن میں اس کو زیادہ خیال کر رہا ہوں، یہ مال بہت زیادہ ہے، ایک بندے کو دینا مناسب نہیں ہے. سمجھ آ گئی جی؟ جی. آگے اب آگے کون پڑھیں گے جی؟ محمد عارف صاحب پڑھیں گے جی. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي سلمة بن الأكوع قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، جی. یعنی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ لڑا حوازن میں. غزوہ فبینا نحن، حوازن، غزوہ حوازن لڑا. جی شیخ. یعنی فبینا یہ نحن، اصل میں یہ بنو حوازن یہ قبیلہ تھا نا میرا خیال، ان کے ساتھ جنگ ہوئی تھی. یہ غزوہ حنین ہی کو کہتے ہیں یہ. ٹھیک ہے جی. فبینا نحن نتضحى مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک اس درمیان کہ ہم نتضحى فبینہ نحن کا مطلب ہوتا ہے اسی اثناء میں، اسی اسنا میں، ہم یعنی رسول نبی اللہ صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم کے وسلم ساتھ. کے ساتھ ہم جی.
نتضحى یعنی چل رہے تھے صبح کے وقت نہیں نہیں، بشام. نزحہ کا مطلب ہوتا ہے ناشتہ کر رہے تھے صبح کا، جو ضحیٰ کے وقت کھانا کھایا جاتا ہے نا، اس کو نتضحیٰ کہتے ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے. اذ جاء رجل علی جمل احمر، اسی اچانک ایک شخص آیا سرخ اونٹ پر سوار ہو کر. اب یہ ایک جاسوس تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین کے لیے جا رہے تھے نا. جنگ حنین کے لیے جا رہے تھے تو رستے کے اندر آپ نے کوئی پڑاؤ ڈالا ہوگا، یا کہیں بھی یعنی پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، آپ صبح کا ناشتہ کر رہے تھے. اب وہ دشمن کی طرف سے وہ آیا، جاسوس آیا اور آ کے وہ جائزہ لے رہا تھا لشکر کا کہ کس طرح کے لوگ ہیں، کیا ان کے پاس امداد ہے، کیا ان کے پاس قوت ہے، تو تاکہ ہم اسی اعتبار سے تیاری کر سکیں. تو وہ آیا، اس نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو کلاش ہیں، ان میں سے کچھ کے پاس سواریاں ہی نہیں ہیں، کچھ تو غریب ہیں، کمزور ہیں، کچھ نہتے ہیں. تو اب وہ وہاں سے فوراً دیکھ کر بھاگا. ٹھیک ہے، پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ سمجھا تھا کہ ہمارے ساتھ آ کے کھانا کھائے گا، لیکن وہ پتہ چلا کہ بعد میں محسوس ہوا کہ یہ تو بھاگ رہا ہے اور یہ دشمن کا جاسوس ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن الاقوا ہیں، ٹھیک ہے، یہ بہت تیز بھاگتے تھے. سلمہ بن اقوا یہ بہت تیز بھاگتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس لیے بہت تیز بھاگتے تھے، تو اس لیے انہوں نے جا کے نا اس کو شخص کو پکڑ لیا اور اس کو مار دیا، قتل کر دیا. اس کا جو بھی سلب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی اب پڑھیں جی. فأناخه ثم انتزع طلقا من حقبه. یعنی سلمہ بن اقوا نے ان کو نہیں ایسا نہیں، وہ شخص آیا نا جو جی وہ آیا شخص، اس نے کیا کیا، سرخ اونٹ پر سوار تھا. فاناخہ، اس نے اس اونٹ کو بٹھایا، نیچے بٹھا دیا. ٹھیک ہے، ثم انتزع، پھر نکالا، کھینچنا ہوتا ہے نا، نکالا اس نے، طلقاً، ایک رسی یا تسمہ کہہ لیں جس کے ساتھ اونٹ باندھا جاتا ہے. تو اس نے ایک تسمہ نکالا، من حقبہ، اپنے یہ ہوتا ہے نا جس کہہ لیں کہ کمر بند سے، اپنے کمر کے اندر جو بندہ ہوتا ہے. اب اس کے اندر ضمیر کا کس طرف جاری ہے، حقبہ ہی، اس کے اندر بعض کہتے ہیں کہ یہ ضمیر اس شخص کے جاری ہے کہ اس شخص نے اپنے کمر بند سے نکالا. اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اونٹ کے جو کمر بند تھا نا، یعنی کمر والی جگہ سے جو نیچے جھولا سا کو لٹکایا ہوا ہوگا وہاں سے نکالا، واللہ عالم جہاں سے بھی نکالا. لیکن اس نے وہ نکال کر، سمن تزا، اس نے نکالا، طلاقا، ایک تسمہ، من حقبہ، اپنے ازار بند سے یا اپنے کمر بند سے. فقید به الجمل، فقید، اور باندھ دیا، به، اس تسمے سے، الجمل، اونٹ کو باندھ دیا. ثم تقدم، پھر وہ آگے ہوا، یتغدى مع القوم، لوگوں کے ساتھ ناشتہ کرنے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے آگے بڑھا. وجعل ينظر، اور وہ دیکھنے لگا، وہ جائزہ لینے لگا پورے لشکر کا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں وفینا ضعفۃ او ضعفۃ، دونوں طرح ٹھیک ہے. وفینا، اور ہم میں تھا، ضعفۃ، اگر پڑھا جائے تو تھا کمزوری، ہم میں کمزوری تھی، یعنی ہمارے پاس جنگ کی پوری طرح تیاری نہیں تھی، وہ جس طرح عروج پہ تیاری ہوتی ہے. فینا ضعفۃ، ہمارے اندر کمزوری تھی، یا تھا وفینا ضعفۃ، ہمارے اندر کمزور لوگ تھے، یعنی جسے کے اعتبار سے کمزور یا لشکر کی تیاری کے اعتبار سے کمزور لوگ تھے. وفینا ضعفۃ، ہمارے اندر کمزور لوگ تھے. ورقۃ فی الظہر، اور سواریوں کی بھی کمی تھی. ورقۃ فی الظہر، اور سواریوں کی بھی کمی تھی. سمجھ آ گئی جی؟ جی شیخ محترم آ رہی ہے بڑے آگے. سمجھ.
وبعدنا مشاة اذ خرج یشتد، اور ہم میں سے بعض، مشاة سے کیا مراد ہے شیخ مطلب؟ پیادہ، پیدل لوگ جو ہوتے ہیں نا، یعنی ان کو جی، پاس سواریاں نہیں تھیں، مشاة بس کچھ ایسے لوگ تھے جو پیدل تھے. تو اب اس نے یہ سارا جائزہ لے لیا نا جب، تو اذ خرجا یشتد، تو جلدی سے تیزی سے بھاگتے ہوئے وہ نکل گیا، یعنی ہمارے اندر موجود، ہمارے پاس آیا، پوری طرح لشکر کا جائزہ لیا. اذ خرج یشتد، اچانک وہ نکل گیا، چلا گیا، یشتد بھاگتے ہوئے تیزی سے. فاتا جمالہ، اور وہ اپنے اونٹ کے پاس آیا. فاطلق قیدہ، اور اس کے تسمے کو کھولا. ٹھیک ہے، اطلقہ کھول دیا، قیدہ اس کے تسمے کو، یا اس کے جو اس نے جو باندھا تھا اس کو کھول دیا، اس کے بندھن کو کھول دیا. ثم اناخا، پھر اونٹ کو نیچے بٹھایا. وقعد علیہ، اور اس کے اوپر بیٹھا، کیونکہ کھڑے ہوئے اونٹ پر بیٹھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو نیچے بٹھایا اس کو، اونٹ کو، اور اس کے اوپر خود بیٹھ گیا. فاثارہ، اور اس اونٹ کو اٹھایا. ٹھیک ہے، اس اونٹ کو اٹھایا. فاشتد به الجمل، اور اونٹ لے کر دوڑ گیا اس کو. فاشتد، دوڑ گیا، تیز چلنے لگا، بھی اس کو لے کر، الجمل اونٹ. فتبعہ، تو اس کے پیچھے ہو لیا، رجل ایک شخص، یعنی مسلمانوں کا ایک شخص اس کا پیچھا کرنے لگا. علی ناقۃ ورقاء، خاکستری، خاک یعنی جس طرح بھورے رنگ کا جو اونٹ ہوتا ہے، خاکستری، خاکستری اونٹ پر سوار ہو کر ایک شخص ان کے پیچھے ہو لیا. ٹھیک ہے، اس کے اونٹ پکڑنے کے لیے. قال سلمۃ، سلمہ کہتے ہیں، سلمہ بن اکوع کہتے ہیں، وخرجت اشتد، اور میں بھی بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے نکل گیا. اب یہ کہہ لیں کہ بہت تیز بھاگتے تھے، یہ بہت تیز، ان کا مشہور تھا بھاگنا. وخرجت اشتد، اور میں بھی تیزی کے ساتھ بھاگ گیا، نکل گیا. فکنت عند ورقل، وریکل، وریکل ناقتی، اور کہتے میں اس اونٹنی کی سرین کے پاس تھا. کس اونٹنی کی؟ جو مسلمان کی اونٹنی تھی نا، جو مسلمان اس کے پیچھے لے کر بھاگا تھا. کہتے میں اس کے پاس تھا جب میں دوڑا ہوں. تو ثم تقدم، تو پھر میں آگے بڑھا. حتیٰ کنت عند ورق الجمل، حتیٰ کہ میں، ورق الجمل، حتیٰ کہ میں اس مشرق کے اونٹ کے سرین کے پاس پہنچ گیا. یعنی بھاگا اتنی تیز کہ پہلے میں تھا مسلمان کی اونٹ کی سرین کے پاس، یعنی اس کے پیچھے تھا، اور پھر میں تھوڑا آگے بھاگا، تھوڑا آگے گیا، تو پھر میں اس مشرق کی اونٹ کی سرین کے پاس پہنچ گیا. یعنی پہلے ناکا سے مراد ہے مسلمان کا اونٹ، اونٹنی، اور جمل سے مراد ہے اس مشرق اور کافر کی، دشمن کی اونٹنی. ٹھیک ہے، اونٹ. ثم تقدم، تو پھر میں آگے بڑھا. حتیٰ اخذت، حتیٰ کہ میں، یعنی اب آگے بڑھ گیا، اتنا آگے بڑھ گیا کہ حتیٰ اخذت بختام الجمل، حتیٰ کہ میں نے اونٹ کی مہار پکڑ لی. فانخته، اور اس کو میں نے بٹھا دیا. سمجھ آ گئی جی؟ دوبارہ دیکھیں. قال سلمۃ، سلمہ کہتے ہیں، وخرجت اشتد، میں تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے نکلا اس کے پیچھے، یعنی فکنت عند ورق الناقۃ، تو میں اس مسلمان کی اونٹنی کے سرین کے پاس تھا. ثم تقدم، تو پھر میں آگے بڑھا. حتیٰ کنت، حتیٰ کہ میں ہو گیا، عند ورق الجمل، مشرق کے اونٹ کے سرین کے پاس. ثم تقدم، تو پھر میں آگے بڑھا. حتیٰ اخذت بختام الجمل، حتیٰ کہ میں نے اونٹنی کی مہار کو پکڑ لیا. فانخته، اور اس کو نیچے بٹھا دی. فلما وضع رکبته فی الارض، جب اس نے اپنا گھٹنا رکھا زمین پر. ٹھیک ہے، جب اس نے اپنا گھٹنا رکھا زمین پر، یعنی اونٹ نے اپنا گھٹنا زمین پر رکھا. اخترت، اخترت تو، اخترت تو میں نے سونت لی، سیفی، اپنی تلوار، تلوار اس کے اوپر تان لی، سونت لی. فضربت راس الرجل، اور اس مشرک آدمی کے سر کو مارا، یعنی اس کو قتل کر دیا. فنادرا، تو وہ نیچے گر گیا. فنادرا مانا ساقا تھا، وہ نیچے گر گیا. ثم جئت بالجمل، پھر میں اونٹ کو لے کر آیا. اقودو، اور اس کو ہانکتا ہوا.
اس کو ہانکتا ہوا لے کر آیا، اقودہ اس کو ہانک رہا تھا، یعنی دور تھا نا مسلمانوں سے، تو کافی دور تھا، آگے بھاگتے بھاگتے میں نے اس کو پکڑا ہے، تو میں نے پھر اس کو اونٹ کو ہانک کے لے آیا، علیہ رحلہ و سلاحہ، اس کے اوپر اس کا رحل تھا اور اس کا اسلحہ تھا، رحل پلان کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں، اس کے اوپر اس کا پلان جس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے، اس پہ کچھ چیزیں بھی ہوتی ہیں ظاہر ہے، اس کے اوپر اس کا پلان تھا، وسلاح اور اس کا اسلحہ تھا، تلوار تیر وغیرہ، تو فاستقبلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس معہ، تو میرا استقبال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں نے جو ان کے ساتھ تھے، فقال، تو آپ نے فرمایا، پوچھا، من قتل الرجل، اس مشرک کو کس نے قتل کیا؟ اب دو تھے نا، ایک سلمہ بن اکوا گئے تھے اس کے پیچھے، اور دوسرا ایک شخص اونٹنی پر بھی گیا تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کس نے قتل کیا ہے، ٹھیک ہے، قالا، تو اس شخص نے کہا، یعنی جو اونٹنی پر تھا، اس نے کہا کہ ابن الاقوا، ابن الاقوا نے قتل کیا ہے، یا ممکن ہے کہ ابن الاقوا نے خود کہا ہو کہ ابن الاقوا نے قتل کیا ہے، یعنی مطلب کہ سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کیا تھا، قال، آپ نے فرمایا، لہو سلبہ اجمع، تو اس کا سارا جو سلب ہے یہ ابن الاقوا کو ہی ملے گا، لہو ابن اقوا کو ملے گا، سلبہ اجمع، اس کا سارا سلب، ٹھیک ہے، بس جی، آگے بڑھتے ہیں جی عقیدے کے بارے میں، جی اب حدیث والے سبق میں کوئی اشکال تو نہیں؟ السلام علیکم شیخ محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی شیخ محترم، ایک عربی کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ ایک یہ چیز پوچھنی تھی کہ ایک جگہ ورق الجمل ہے اور ایک جگہ ورق الناقطہ ہے، تو یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ مطلب ایک ہی ورڈ کیوں نہیں یوز ہوا؟ کوئی خاص وجہ تھی اس کی؟ جی، اس کی خاص وجہ ہے، میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، جی
جی یہ جو جمل ہوتا ہے یہ بولا جاتا ہے مذکر اونٹ پر، یعنی ایسا مذکر اونٹ کے جو جوان اور بہت بڑا ہو، یعنی قوی ہو اور بھاگنے کے اندر اور چیزیں اٹھانے کے اندر، یعنی اس کو کہتے ہیں جمل، جو ایک تو مذکر ہو، نر ہو، اور پھر ساتھ ساتھ وہ یعنی عظیم الخلقت، عظیم الحیات ہو، بڑا ہو۔ چھوٹے بچے کو جمل نہیں کہتے، ٹھیک ہے، یعنی باروب جو اونٹ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں جمل، اور جو مونس ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ناکا، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ آپ جانتے ہیں نا کہ مونس اونٹنی اتنی قوی الجثہ نہیں ہوتی، تو اسی لیے وہ اونٹ لے کر بھاگ رہا تھا اور پیچھے جو ناکا بھاگی تھی وہ اس کو پکڑ نہیں پائی، تو لیکن جو سیدنا سلمہ بن اکوع تھے جن کی دوڑ بہت تیز تھی، انہوں نے جا کے پکڑ لیا۔ سمجھ آ گئی تھی؟ جی جمل شیخ کہتے ہیں بتائیں۔ مذکر اونٹ کو، نر کو اور طویل الجثہ کو، اور ناکا اوکے، کہتے ہیں مادہ اونٹ کو، اونٹنی کو۔ جزاک اللہ۔ جی باب ما جاء فی حمایت المصطفیٰ جناب التوحید وصدہ کل طریق یوصل الی الشرک، اس بات کا بیان کہ جو آیا ہے اس بارے میں، اس باب کا بیان، یہ باب کے جو آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حفاظت کرنا، فی حمایت المصطفیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حفاظت کرنا، جناب التوحیدی، توحید کے پہلو کو، توحید کی جانب کو، ٹھیک ہے، وصدی ہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روکنا، کل طریق، ہر اس راستے کو بند کر دینا، ہر اس راستے کو یوصل الی الشرک، جو شرک تک پہنچتا ہو، یعنی سد ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اس باب سے سد ذریعہ شرک تک پہنچنے کا وہ یعنی ہمارے سامنے آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی چراگاہ کی حفاظت کی ہے، توحید کی ہر پہلو کی حفاظت کی ہے، اور اسی طرح ہر اس راستے کو بند کر دیا ہے، روک دیا ہے، اس راستے کو کے اوپر باڑ لگا دی ہے کہ جو شرک تک پہنچ سکتی ہے۔ وقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بلا شبہ تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول آ چکا ہے جو تمہارے ہی نفسوں میں سے ہے، عزیز علیہ، گراں گزرتا ہے اس پر، ما عنتم، تمہاری مشقتیں، جو تم مشقت میں پڑھتے ہو یہ اس پر گراں گزرتا ہے، حریص علیکم، وہ تم پر حریص ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں پر رؤوف الرحیم ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرص بتائی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی تمہارے لیے فرمایا ہے، تمہیں جس چیز سے منع کیا ہے، جس چیز کا حکم دیا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اوپر حرص کرتے ہوئے اور تمہارے ساتھ شفقت اور مہربانی کرتے ہوئے کیا ہے۔ ہر وہ چیز جو تمہارے لیے بامشقت تھی، دنیا کے معاملے کے اندر یا آخرت کے معاملے کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ تمہارا وہ مشقت اللہ کے نبی پر بھی بڑی گراں ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مشقت میں نہیں دیکھنا چاہتے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں ہیں۔ لقد جاءکم رسول، ایک عظیم الشان رسول آیا تمہارے پاس، من انفسکم، جو تمہارے نفسوں میں سے ہے۔ اب اگر تو یہ آیت ان انفسکم کا مطلب یا تو ہے کہ نفس انسانی سے ہے، یا یہ ہے کہ تمہارے اپنے خاندان سے۔ اگر عرب والوں کو مخاطب کیا جائے تو مراد ہے کہ تمہارے عرب نسل میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے عربی رسول ہے۔ اگر پوری انسانی کو دیکھا جائے، پورے امت کو دیکھا جائے، تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ من انفسکم، یہ جنس بشریت سے ہے۔ اسی لیے اہل علم لکھتے ہیں کہ جہاں بھی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ باور کرانا مقصود ہو کہ یہ عرب کے قبیلوں میں سے ہے یا عرب کے اپنے بندوں میں سے ایک انسان ہے، وہاں پہ منہم کہا گیا ہے. اس طرح آتا ہے نا سورت جمعہ کے اندر اور دیگر آیات میں ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی، نہیں والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یا رسولا منہم. اب یہاں بتانا مقصود تھا خاص عرب والے جو بدو تھے یا ان پڑھ تھے، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے پوری امت یا پورے مومنین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا فرمایا ہے، تو وہاں انفسہم آیا ہے. انفس تمہارے نفسوں سے، یعنی نفس انسانی سے. اس طرح آیا نا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ہے نا ادھر؟ جی شیخ محترم من انفسہم. جی اچھا جی آگے ہے ان ابی ہریرہ. اچھا آگے عزیز علی بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حریص علیکم تمہارے اوپر حریص ہے، یعنی تمہاری خیر کے حریص اور متمنی رہتے ہیں کہ تمہیں اچھی سے اچھی بات مل جائے، یا تم سارے کے سارے مومن بن جاؤ، تمہارا ایمان، تم جہنم سے بچ جاؤ، جنت کے اندر داخل ہو، اس بات پہ حریص رہتے ہیں تمہارے اوپر. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے ساتھ انتہائی مشفق و مہربان ہے. اب رؤوف اور رحیم اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت ہے، اور انسانوں کی بھی صفت ہو سکتی ہے. اللہ کی صفت اللہ کی شایان شان ہے، اور مومنوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مومنوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان، ہر ایک کی صفت. یعنی یہ جو مشابت ہے یہ لفظی مشابت ہے، حقیقت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا رؤوف اور رحیم ہونا یہ آپ کی شایان شان ہے، اور اللہ کا رؤوف اور رحیم ہونا یہ اللہ کی شایان شان ہے. اچھا آگے ہے بالمومنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف مومنوں کے ساتھ رؤوف الرحیم ہے. یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے یہ صرف مومنوں کے ساتھ، کیونکہ یہ عقیدت الولاء والبراء سے تعلق رکھتا ہے نا. اس طرح ایک مومن کی محبت جو اللہ کے لیے ہو وہ صرف مومن سے ہو سکتی ہے، کسی فاسق فاجر، کسی کہہ لیں آپ کافر مرتد سے ہماری محبت نہیں ہو سکتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کافروں پر شدید ہے، اس طرح ہے نا صحابہ کے بارے میں بھی آیا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. جو رؤوف الرحیمی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنوں کے لیے ہے، باقی کسی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو. ہاں اپنی ذات کی حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے ساتھ سخت نہیں ہوئے، لیکن اللہ کے دین کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی لچک نہیں دکھائی، چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو مومنوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف اور رحیم ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ. ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر کو میلہ گانا بناؤ. اچھا یہ دو باتیں ادھر، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے دو معنی کیے گئے ہیں. لا تجعلوا بیوتکم قبورا یعنی لفظی معنی تو یہی ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس کی دو مرادیں لی گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں کے اندر مردے دفن نہ کرو بلکہ قبرستان کے اندر مردے دفن کرو. ایک تو یہ معنی کیا ہے بعض علماء نے. بعض علماء کہتے ہیں کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ اپنے گھروں کے اندر قرآن پڑھا کرو، اور چونکہ قرآن پڑھنا قبرستان کے اندر ممنوع ہے تو لہٰذا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. ٹھیک ہے، یعنی گھروں کے اندر عبادات کیا کرو، نماز پڑھا کرو، گھروں کے اندر قرآن پاک پڑھا کرو. اس کو اس طرح نہ بنا دو کہ جس طرح قبرستان کے اندر ہوتا ہے. قبرستان میں جو کہ نماز نہیں پڑھی جاتی، قبرستان کے اندر وہ نہیں کیا جاتا
قرآن نہیں پڑھا جاتا، تو تم اپنے گھروں کی کو ان قبرستانوں کی طرح نہ بنا دو کہ جن میں نہ قرآن پڑھا جاتا ہے، پڑھنا جائز ہے، اور نہ ہی اس کے اندر نمازیں پڑھنا جائز۔ لہٰذا گھروں کے اندر نمازیں پڑھا کرو اور گھروں کے اندر قرآن پڑھا کرو، ٹھیک ہے۔ ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میرے قبر کو میلہ گانا بناؤ، عید نہ بناؤ۔ مطلب وہاں پہ اس طرح کا قصد نہ کرو کہ جس طرح عید کے لیے تم قصد کرتے ہو یا میلہ کے لیے قصد کرتے ہو، وہاں پہ آ کے تم کوئی ایسا جشن نہ بناؤ کہ جس طرح، یعنی میری قبر کے پاس آ کے کسی بھی چیز کا قصد نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اس طرح پرانے مشرک تھے، وہ اپنے اپنے بزرگوں کی قبروں پر جاتے تھے، وہاں پہ جا کے کہتے تھے کہ یہاں آئیں گے ہم تو زیادہ ہماری نماز قبول ہوگی یا ہماری زیادہ عبادت قبول ہوگی، وہاں پہ نذرانے چڑھاتے تھے وہاں پہ آ کے، یعنی اس طرح کی کیفیت میری قبر کے ساتھ نہ کرنا۔ وصلو علیہ، اور مجھ پر درود پڑھنا، مجھ پر درود پڑھنا یعنی جہاں پر بھی ہو مجھ پر درود پڑھنا۔ فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچ جائے گا، حیث کنتم، تم جہاں بھی ہو، تم زمین کے کسی بھی خطے میں ہوں گے تو مجھے تمہارا درود پہنچ جائے گا۔ اب یہ کیسے پہنچتا ہے؟ یہ اللہ کے فرشتے وہ درود پہنچاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اب اس کے اندر آگے علماء نے اس کے مختلف معانی بیان کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پہنچنے کا مطلب کیا ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ درود پہنچا اسی طرح جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو درود کو بندہ بھیجتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کر کے آپ کے درجات کو اور بلند کر دیتا ہے، یعنی یہ پہنچنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو اہل علم کہتے ہیں کہ حقیقتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کے یہ درود پہنچایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ واللہ عالم، اس کی حقیقت اللہ بہتر جانتے ہیں، تو ہمیں اس میں کوئی بالجزم کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے تو آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے درود کا، ٹھیک ہے، ہمیں تو فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمارے درود کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو فائدہ مختلف اعتبار سے ہو سکتا ہے، درجات کی بلندی بھی ہو سکتی ہے یا آپ کو خوشی ہوتی ہوگی اس پہ، واللہ عالم بالصواب۔ وعن اچھا رواہ ابو داود باسناد حسن ورواته ثقات عن علی بن الحسین، علی بن حسین، یہ رضی اللہ عنہ لکھ دیا ہے ادھر، یعنی یہ رضی اللہ نہیں ہے ادھر، یہ رحمہ اللہ، علی بن حسین بن علی، علی بن حسین بن علی، ٹھیک ہے، یہ یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ پوتے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ انہ رآ رجلا، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، یجیء الی فرجۃ عند قبر النبی، کہ جو آیا اس سوراخ کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس تھا، فیدخل فیہا، وہ اس میں داخل ہوا، فیدعو، اور دعا کرنے لگا، ٹھیک ہے، فنہاہ، تو علی بن حسین نے اس کو منع کر دیا اس شخص کو، فقال، اور کہا، الا احدثکم حدیثا، کیا تمہیں میں ایک ایسی حدیث نہ سناؤں، سمعتہ من ابی عن جدی، جو میں نے اپنے والد حسین سے سنی تھی اور انہوں نے عن جدی میرے دادا سے سنی تھی، یعنی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے، عن رسول اللہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر کو میلہ گانا بناؤ، یعنی وہاں پہ آ کر قصدن تم کوئی عمل کرنے کے لیے قصد کرو کہ میری قبر پر آ کر یہ کرو گے تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا، ایسا نہ کرو، چاہے اس کو اللہ کے لیے تم کر رہے ہو، میرے لیے نہ بھی کر رہے ہو، یعنی میری قبر پر آ کر قصد کر کے تم یہ کہو کہ بھی ہاں کہ میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ زیادہ قبول کرے گا، یا میری قبر کے اوپر آ کے تم نماز پڑھو گے، اللہ کے لیے نماز پڑھو گے تو شاید یہ نماز زیادہ قبول ہوگی، ٹھیک ہے، ایسا قصد نہ کرو۔ ولا بیوتکم لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر کو عید نہ بناؤ، ولا بیوتکم قبورا، اور اپنی قبروں کو، اپنی گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وصلوا علیہ، اور مجھ پر درود پڑھنا،
فإن صلاتکم تبلغنی اینما کنتم، اور جہاں بھی تم ہوں گے مجھ پر تمہارا درود پہنچ جائے گا، مجھ تک پہنچ جائے گا۔ رواہ فی المختارہ، اس کو مختارہ کے اندر، یعنی اس کو ضیاء مقدسی نے مختارہ کے اندر بیان کیا ہے۔ ضیاء مقدسی یہ 5ویں 6 صدی کے امام ہیں، انہوں نے اس کو المختارہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ فیہ مسائل، اس باب کے اندر کئی مسائل ہیں۔ الاولی، پہلا ہے تفسیر آیت البراءہ، آیت برا کی تفسیر پر جو ذکر کر دیے، لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ الثانیۃ، دوسرا مسئلہ، ابعادہ امتہ عن ھذا الحما غایت البعد، ابعادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کر دینا، امتہ اپنی امت کو، عن ھذا الحما اس چراگاہ سے، غایت البعد بہت زیادہ دور، دور کی انتہائی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دور کر دیا۔ یعنی اپنی قبر کے پاس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میلہ لگانے سے منع کر دیا، اور اپنی قبر کے پاس یعنی قصدن، ارادتاً، اور کہہ لیں کہ کچھ خاص حیت اور خاص ارادے کے ساتھ آنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا۔ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے جانا بڑا عمل ہے، اچھا عمل ہے، وہاں پر جا کر درود پڑھا جائے، لیکن اس ارادے سے آیا جائے کہ یہاں پہ آ کے کو ہمیں ہمارا عمل زیادہ قبول ہوتا ہے، اس سے آپ نے منع کر دیا، اور فرمایا دور سے مجھ سے درود پڑھ دو، تو اس میں بھی حرج نہیں، اس سے میرے تک وہ درود وہ بھی پہنچ جائے گا۔ تو چونکہ نبی کی قبر کے اوپر اگر قصد کرنے کا یا اس طرح اہتمام کرنے کی اجازت دے دی جاتی تو ممکن تھا کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر شرک ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو میلہ گاہ بننے سے بچا رکھا ہے۔ جی، الثالثۃ ذکر حرصہ علینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اوپر حرص کا ذکر، کہ آپ کا کس قدر ہمارے اوپر حرص رکھتے ہیں، ورأفتہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رأفہ ہوتا ہے نرم دلی، ورحمتہ، اور آپ کی رحمت، آپ کی رعوفی اور آپ کی رحیمی، اس کا ذکر۔ رأفت جو ہے نا، رعوف سے ہے نا رأفت، آپ کی شفقت، مہربانی، آپ کی نرمی اور آپ کی رحمت۔ الرابعۃ، یعنی آپ کی یہ حرص ہی ہے نا، آپ کی یہ نرمی اور مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں خود بتا دیا ہے کہ تم میری قبر کو میلہ گانا بنا، یہ بھی آپ کی حرص ہے۔ نحیہ ان زیارت قبری ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قبر کی زیارت سے منع کر دینا، علی وجہ مخصوص، مخصوص صورت کے مطابق، مخصوص خاص صورت کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قبر کی زیارت سے منع کر دیا۔ کچھ خاص ذہن بندہ لے کر جائے وہاں، اس سے منع کر دیا۔ خاص ذہن کیا ہے کہ وہاں جا کے میری کوئی عبادت زیادہ قبول ہوگی، ٹھیک ہے، اس ذہن سے جا کے یا اس کو میلہ گاہ بنانے سے آپ نے منع جو فرمایا ہے، اس خاص زیارت سے منع کیا ہے، باوجود اس کے کہ انا زیارت ہو، کہ آپ کی قبر کی زیارت کرنا من افضل الاعمال، افضل اعمال میں سے ہے۔ وہاں پہ جا کے بندہ درود پڑے گا، وہاں پہ آپ کے ہاتھ میں سلام پیش کرے گا، تو حالانکہ یہ بافضیلت عمل ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے قبر کی خاص نظریے کے ساتھ جو زیارت ہے اس میں نہیہ عن الاکثار من الزیارت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بکثرت زیارت کو آنے سے منع کر دیا، آپ نے منع فرمایا کہ میلہ گاہ جس طرح بندہ بار بار آتا ہے اور ایک اہتمام کے ساتھ آتا ہے، اس طرح نہ کرو۔ باقی جس طرح دوسری قبروں کی زیارت کی جا سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت بالاولیٰ کی جا سکتی ہے، کہ جس طرح مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کے لیے جا سکتا ہے، تو ایک امتی اپنے نبی کی قبر کی زیارت کو کیوں نہیں جا سکتا ہے، وہاں پہ درود پڑے گا، سلام پیش کرے گا، لیکن وہاں پہ ایسا یہ ذہن رکھ کے نہیں جا سکتا کہ شاید وہاں ایک خاص ہمیں عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ حثہ السادسۃ، چھٹا مسئلہ، حثہ علی النافلۃ فی البیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھروں کے اندر نوافل پڑھنے پر ابھارنا۔ آپ نے جو فرمایا لا
تجالو بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تو اس کا مطلب ہے گھروں کے اندر نوافل پڑھو، کیونکہ قبرستانوں کے اندر نوافل نہیں پڑھے جاتے۔ السابعۃ، ساتواں مسئلہ، انہ تقرر عندہم، کہ صحابہ کے ہاں یہ چیز ثابت شدہ تھی، یعنی ان کے ذہن میں یہ چیزیں ثابت تھیں، اور آپ ان کے عقیدہ اور نظریے کے اندر یہ چیزیں ثابت تھی کہ انہ لا یصلی فی المقبرۃ، کہ قبرستان کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی۔ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن دوسری سجدے والی نماز، رکوع سجدے والی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ الثامنۃ، آٹھواں مسئلہ، تعلیلہ لذالک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی علت بیان کرنا، بأن، کس چیز سے علت کیا بیان کرنا، بأن صلاۃ الرجل، آدمی کا درود بھیجنا، وسلامہ، اور اس کا سلام بھیجنا، یبلغہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی آدمی کا سلام اور درود بھیجنا یہ بندے پہنچ جاتا ہے، اس کی یہ چیز علت ہے کہ تم میرے قبر کا قصد اس نیت سے نہ کیا کرو۔ وَإِن بَعُودَ، اگرچہ وہ شخص دور ہی بیٹھا ہو، میری قبر سے کتنا بھی دور ہو، اس کا سلام اور درود پہنچ جاتا ہے میرے تک۔ فَلَا حَاجَةَ إِلَى مَا يَتَوَهَّمُهُ مَنْ أَرَادَ الْقَبْرَ، تو نہیں ضرورت الا ما، اس چیز کی، یتوہمہ، جس چیز کا وہم ہوتا ہے، من اراد القبر، جو قبر کا ارادہ کرے، یعنی جو قبر تک پہنچتا ہے نا، وہ شاید اس نیت سے، اس وہم سے جاتا ہے کہ شاید میرا درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا ہی نہیں، تو اس وہم کو دور کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم جہاں بھی سے مجھے درود بھیج دو گے نا، اللہ تعالیٰ میرے تک وہ درود پہنچا دے گا۔ ایک ہے کہ میں خود سن لوں گا، یہ چیزیں غلط ہیں، یہ روایتیں ساری کی ساری ضعیف ہیں، اور اس بارے میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم مجھ پر درود بھیجو، میں خود سن لوں گا، یہ غلط ہے۔ جس میں ہے کہ درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے، اس روایات کی اصل ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ روایت ایک ثابت ہے صحیح سنن نبی داود کے اندر، صحیح سند کے ساتھ، کہ جو میری قبر پر آ کر مجھ پر سلام بھیجتا ہے، یہ بڑی غور سے سننے والی بات ہے، اس میں اکثر لوگوں کو غلطی لگی ہے۔ جو میری قبر پر آ کر مجھ پر سلام بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹاتے ہیں، اور میں اس کا سلام کی جواب دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری قبر پر آ کر جو مجھ پر سلام بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ میری قبر کے اندر میری روح کو لوٹاتے ہیں، اور میں پھر اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب ایک تو ہے اس کی کیفیت، حقیقت کے اندر اللہ جانتا ہے کہ آپ سلام کا جواب کس طرح دیتے ہیں، ٹھیک ہے، روح کس طرح لوٹاتے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ نمبر ایک، دوسری کہ وہ جو قبر پر سلام بھیجنا، یہ کیسے بھیجنا یہ سلام، اس سے مراد یہ جو ہمیں جو جالیاں نظر آتی ہیں وہاں پہ آ کے جو سلام بھیجتا ہے، یہ وہ والا درود مراد نہیں ہے، وہ سلام مراد نہیں ہے، بلکہ جو قبر کے اوپر جا کے، حجرہ عائشہ کے اندر جا کے، آپ جانتے ہیں قبر جو جالیاں لگی ہوئی ہیں یہ بہت دور ہے، درمیان میں 3 دیواریں کی گئی ہیں، 3 دیواروں پار جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، وہاں بکر صدیق کی قبر ہے، وہاں سیدنا عمر بن خطاب کی قبر ہے۔ تو جو وہاں جاتا ہے، یا پہلے چونکہ جا سکتے تھے، اب تو بالکل نہیں جا سکتے نا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قبر رسول پر جا کر سلام بھیجتے تھے، کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب سفر سے واپس آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آ کر السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، السلام علیکم یا ابا بکر، اے ابو بکر آپ پر سلام ہو، السلام علیکم یا ابا ہو، اے میرے ابا جان عمر آپ پر سلام ہو۔ تو اس سے مراد یعنی حجرہ عائشہ ہے، قبر سے مراد کیا ہے، حجرہ عائشہ، یعنی حجرہ عائشہ کے اندر کوئی اگر چلا جائے، آج تو کوئی بھی نہیں جا سکتا، کوئی خوش نصیب اگر وہاں پہنچ جائے، وہاں جا کے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ دے، یا السلام علیکم کہہ دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو لوٹاتے ہیں، اور آپ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سلام کا جواب سنتا بھی ہے اس آدمی کہنے والے، لیکن اللہ کے نبی کی جو کہ حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، حسن سند کے ساتھ، اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے انشاءاللہ، تو اس بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود کا سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سلام،
چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبر کے اندر موجود نہیں ہے، اس لیے یہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر یہ جو قبر، اس کے اندر دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ نہیں ہے، دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ نہیں ہے۔ آپ کا جو جسد خاکی ہے، جسد مبارک ہے، وہ بالکل حشاش بشاش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ وہ انطاق الاجساد الانبیاء اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اندر جسم بدن محفوظ ہے، آپ کی روح یہ اللہ کے پاس ہے۔ ہاں جب کوئی قبر مبارک پر جاتا ہے، آپ نے پہلے خبر چونکہ دے دی ہے، ما من مسلم یسلم علی عند قبری غالباً الا رد اللہ علیہ روحی فارد علیہ السلام، یہ اس طرح کے الفاظ ہیں صحیح سنن ابی داود کے، میں آپ کو نمبر بھی کہتے ہیں تو اس کا یہ لفظ ہے۔ اس کی سند حسن ہے، ٹھیک ہے۔ التاسعۃ، نواں مسئلہ، کونہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البرزخ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا برزخ میں تورد اعمال امتی فی الصلاۃ والسلام علیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جانا آپ کی امت کے اعمال فی الصلاۃ والسلام علیہ، آپ پر درود و سلام بھیجنے کے بارے میں، یعنی درود و سلام کے متعلقہ جو اعمال ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے، وہ آپ پر پیش کیے جاتے ہیں برزخ کے اندر، ٹھیک ہے۔ سارے اعمال نہیں پیش کیے جاتے، صرف اس طرح کے بعض بدعتی لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے عمل دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، صرف درود و سلام جو آپ پر بھیجا جاتا ہے وہ آپ پر پیش کر دیا جاتا ہے، فرشتے لے کر جاتے ہیں آپ کے پاس۔ باقی پہلے عرض کیا کہ اس کی کیفیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس طرح آپ پر درود بھیجا جاتا ہے، درود کا ثواب آپ کو ہوتا ہے، درود کے اندر کی وجہ سے آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں، یا آپ کو واقعی سنائی دیتا ہے کہ یہ فلاں شخص نے درود بھیجا ہے آپ پہ۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجنا چاہیے، آپ کے اوپر ایک مرتبہ درود سلام بھیجنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ جی بس جی، اتنا ہی کافی ہے۔ کوئی سوال اب آپ کا؟
جی شیخ صاحب، یہ کا اس میں سوال تھا وہ جو آپ نے ابھی حدیث بیان جی کی ہے جی جی شیخ آپ صاحب، میرا اس میں سوال تھا، میری آواز آ رہی جی اب آ رہی ہے آواز. ہے؟ جی، میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بنا، جی جی تو اس میں دو باتیں ہیں میرے ذہن میں جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا اس سے مراد مرد حضرات ہیں؟ کیونکہ عورتیں تو گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، اگر کوئی بھی مسلمان گھر ہے تو، اور اگر وہ نمازی ہے، جو کہ اس میں اشارہ ہے کہ گھروں کو قبرستان نہیں بنا، جی جی یہ تو اصل میں نوافل مراد ہے گھر اس سے. میں تو عورتیں، جی 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 اور یہ مراد جی مرد ہی ہے، مرد ہی مراد ہے. جی بالکل. اچھا. پھر وہ عورتیں بھی ہے نا، اور وہ بھی دوسرا وہ عورتیں شیخ مراد ہے نا. صاحب وہ جو آپ نے وہ حدیث، جی میں جی وہ عورتیں بھی مراد ہیں کہ جو جی 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 گھر میں بھی نماز نہیں پڑھتی. ایسی بھی تو عورتیں کئی گھرانے ایسے ہیں نا کہ جو گھر میں نماز پڑھتی نہیں اچھا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ وہ صحیح مسلم کی جی حدیث ہے نا، آپ نے فرمایا کہ جب تم گھر میں نماز پڑھ لو، سوری، مسجدوں میں باجماعت نماز پڑھ لو، تو ایک حصہ نماز کا وہ اپنے گھروں کے لیے بھی رکھ لو. ٹھیک ہے. فإن کیونکہ جو گھر میں نماز پڑھنا ہے، یعنی نوافل پڑھنا ہے، یہ گھروں میں برکتوں اور خیر کو نازل کرنے کا باعث بنتا ہے. یہ صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے. جی اب بتائیے آپ کیا فرما رہے تھے. جی بس یہ سب یہی تھا. دوسرا یہ کہ وہ آپ کو جب ٹائم حدیث سنائی تھی 3 4 دن پہلے، مسند احمد والی، آپ نے کہا تھا میں شیئر کر دوں گا گروپ میں، ہاں جی وہ اصل میں نے وہ چیک کی تھی، فطرت والی. اس کی سند صحیح نہیں ہے، اس لیے میں نے شیئر نہیں کی ہے نا. وہ 4 لوگ اچھا جو ضعیف ہے وہ. آزمایا جائے گا، ان کی سند، اس کی سند صحیح نہیں، لیکن میری ذہن میں ایک روایت تھی صحیح. اب مجھے وہ ملی نہیں ہے. واللہ اعلم، میں نے ایک بار کہیں سے شیئر بھی کی تھی وہ، یعنی شیئر اس طرح کہ میں نے اس کو بنا کے اس کا ترجمہ لکھ کے جو ہے نا وہ پوسٹ لگائی تھی ایک، لیکن مجھے ملی نہیں ہے ابھی تک. یعنی یہ والی روایت نہیں تھی جو میں اچھا مسلم یعنی کی اس کہہ میں رہا ہوں. جو اس میں جو آپ نے واقعہ، اس میں جو حدیث بیان کی تھی، چلیے مسند احمد میں ضعیف ہے، لیکن کہیں اور اس کی صحیح موجود ہے آپ کے ہیں. اس مسند احمد میں بھی دیکھی ہے، مسند اسحاق میں راہوے میں بھی ہے غالباً، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، لیکن اس کی مجھے صحیح سند ابھی تک نہیں ملی. اس میں قتادہ کا آنا نہ ہے. اس میں ایک اور بھی مسئلہ ہے. قتادہ بن دعامہ مدلس ہے نا، ان کا آنا نہ ہے، اور اس میں ایک اور بھی مسئلہ ہے. اس بنا پر میں نے وہ روایت شیئر نہیں کی آپ سے. تو باقی ایک روایت میرے ذہن میں تھی، لیکن مجھے ابھی تک وہ ملی نہیں ہے. میں نے وہ تلاش کی ہے، تو اگر مجھے وہ مل گئی نا، میں آپ کو انشاءاللہ وہ شیئر کر دوں. جزاک اللہ. جی کوئی اور سوال. کل پھر چھٹی ہے تو انشاءاللہ ہفتے والے دن سے اللہ نے چاہا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.